الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأعباده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. حميم تنزيل الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لنا الزاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا روزی رسا ہے، جس کے دستے قدرت میں کل جہاں کی شاہگیری ہے، جو چاہتا ہے اپنے اختیار سے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، ابھی میں نے جو خطبے کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس کے بارے میں مفسرین اکرام، اکثر مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے. بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد شب نصف شعبان مراد ہے. اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضائل رمضان اس کی تشریح کچھ یوں فرماتے ہیں کہ شب قدر کی 15ویں رات کو اللہ سبحانہ و تعالی کلام مجید کو مکمل لوح محفوظ سے نازل فرما دیا. اس کے بعد 23 برس میں وقتاً فوقتاً نزول ہوتا رہا اور شب قدر میں پورا تفویض کر دیا گیا. عزیزوں اور بزرگوں، آج کے جمعہ میں مقصود یہ ہے کہ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں نصف شعبان کی شب ہے، تو لیلۃ النصف شعبان کثرت احادیث جو تواتر کے درجے تک پہنچ گئی، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ نصف شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی عنایتوں سے مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت پر حبیب پاک کی معصومیت کی وجہ سے بنا پر عنایت فرمائی، تاکہ جو اس کے محبوب کو اپنے امت کی فکر تھی، اس فکر کا کچھ مرحلہ طے ہو سکے. نصف شعبان جو 15ویں شب ہے، اس کی کثرت احادیث سے فضیلت ثابت ہے. اب مختلف لوگ مختلف انداز سے اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اپنے اپنے انداز سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. مگر یاد رکھیں، کئی احادیث ہیں، متفرق احادیث ہیں، تو حدیث ایک ہی رات کا ذکر نہیں ہو رہی کہ پوری حیات میں اللہ کے رسول نے ایک ہی بار شب بیداری کی. وہ اپنے اپنے نظریے سے اپنی سوچ امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت الگ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت الگ ہے.
اور حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف سے روایت الگ ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت الگ ہے۔ تو یہ مختلف موقع پر مختلف راویوں نے مختلف احادیث کو عکس کیا اور ہم تک پہنچایا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار زندگی میں اللہ کے رسول جگے تھے تو تم بھی ایک ہی بار جگو، تو ان کی بات کٹ ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنی سوچ سے بول رہے ہیں۔ اگر احادیث کا آپ مطالعہ کریں گے تو متفرق احادیث ہیں اور مختلف طرق سے آئی ہیں۔ بہرکیف کثرت سے متأخرین اور متقدمین علماء نے یہ بات اجماع کے درجے پر پہنچ گئی کہ 15ویں شعبان کو منایا جائے، اور یقیناً یہ شب لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ کچھ خصوصیات اللہ نے رکھے ہیں دنوں میں، مہینوں میں، راتوں میں، تو ویسے ہی اس رات میں بھی خصوصیت ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان اول کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، ہر رات۔ شب قدر کے بعد جب بندگان خدا اعتکاف کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے وہ شب جو بیداری کر کر اللہ کو منانے کے لیے گزارا کرتے تھے کیا وہ ابھی بھی ہیں، ان کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان اول کی طرف اپنی خاص عنایت فرماتا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو آتی ہے اس میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول جب باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آسمان کی طرف نظر آپ دوڑے، آپ نظر فرمائے، دیکھا کہ آسمان کے دروازے سارے کھلے اور ہر دروازے پر فرشتے چڑھے ہوئے اور ندائیں کر رہے ہیں، طوبی لمن سجد فی ہذہ اللیل، طوبی لمن رکع فی ہذہ اللیل، طوبی لمن ذکر فی ہذہ اللیل، طوبی لمن دعا فی ہذہ اللیل۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات سجدہ نہیں کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات ذکر کرے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے مناجات کرے۔ تو اللہ کے رسول یہ مناجات کب تک ہوتی رہتی ہے؟ فرمایا کہ طلوع فجر تک۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اب ایسی رات، یہ روایت حضرت باب العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ان کے راوی۔ تو جب باب العلم نے یہ بتا دیا کہ مدینۃ العلم کا یہ فرمان ہے، یہ پیغام ہے، اور سید الملائکہ نے اس طرح رغبت دلوائی ہے، تو سوچیں یہ امر کتنا اہمیت کا بنیادی اساسی طور پر ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اب ایسی رات مل جائے اور ہمارے نوجوان نسل مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ذریعے اپنی مغفرت کا پروانہ لینے کے بجائے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا مزہ لینے کے بجائے اگر راتوں میں باہر نکل کر بیکار کی بےہودہ حرکتیں کرتے پھریں گے تو سوچئے کہ کیسی بدبختی ہے امت کی۔ بھائی کسی زاویے سے بھی ایک رات کی خصوصیت، اس ایک رات کی بشارت اللہ کے حبیب علیہ السلام سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم لاوی ہے جس کی ہم تک پہنچائے پیغام، تو اس پیغام کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بجائے اس کے گھروں سے نکلیں کہ شب بیداری کریں، مسجدیں چھوڑ دیں اور چورستوں پہ اسکیٹنگ کرتے ہوئے، گاڑیاں بھگاتے ہوئے، دوسری قوموں کو ستاتے ہوئے کس شعور کی طرف جا رہی ہے ہماری امت، اس کا پتہ نہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ سب چیزیں، اس کا مرجع بہت مختلف زاویوں سے ایک ہی طرف جاتا ہے، والدین کی پرورش۔
جاتا نہیں آتا. اماں بابا کتنا اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا. یہ وجہ پھر اور مزید بول دوں تو شاید یہ غلط نہیں، کیونکہ یہ روایتوں سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم تنہائی میں خلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ قرب میں چلے آتے ہو تو یاد رکھو وہاں کا کچھ آداب ہے. جب تک تم دعا پڑھ کے وہ معاملہ نہیں کرتے تو یاد رکھو اس میں شیطان کی بھی آمیزش ہو جاتی. تو یہ بات قابل غور ہے، چونکہ جتنے نکاح ہو رہے ہیں ان میں سے 90% ایسے نوجوان ہم کو ملتے ہیں جن کو دعا پڑھنا اس کے آداب کچھ نہیں، بس نکاح کرنا ہے معلوم. تو جتنا آج علماء بول رہے اثر نہیں ہو رہا تو لوگ سمجھ رہے ہیں بھائی بولنے والے میں اثر نہیں ہے. شاید اثر نہیں ہے، وہ کلام کس کا ہے، پیغام کس کا ہے؟ پیغام میں اثر نہیں ہے، کلام میں اثر نہیں ہے. اللہ کا کلام، رسول کا کلام تم تک دیا جا رہا ہے، اس میں کیسے اثر نہیں ہوتا؟ اثر ہو نہیں رہا ہے کیونکہ یہ پورے کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں. اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم بگاڑ چکے ہیں اور پوری طاغوتی یلغار میں اس کے تحت ہمارے نوجوان ہو چکے ہیں. تو بھلا اس کا اثر اب کیا ہوگا؟ تو عزیزوں اور بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے یہ ایک ہی روایت کافی ہے کہ اس فضیلت کو سمجھیں. اب اس کے بارے میں مختلف علماء، ذاکرین، عابدین نے مختلف وظائف کی طرف رجحان کیا ہے، اور یہ مستحبات میں سے ہے. یہ کوئی فرائض کی بات نہیں ہو رہی. اب مستحبات نجات کے لیے ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ کثرت نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے. روایت احادیث سے ثابت ہے. اور جب کثرت نوافل کے ذریعے قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرب عطا فرما دیتا ہے. تو نوافل ہی ہے، اور نوافل کی ثبوت کے لیے احادیث کی ضرورت نہیں. یہ ریاضت اپنے طور پہ بندہ کرتا ہے. بتایا گیا کہ جب شب نصف شعبان آتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 7 بیری کے پتے ڈال کر غسل کریں. اور اس غسل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کوئی جادو، کوئی حملہ، کوئی بھی حسد، جلن کی کوئی نظر ڈالتا ہے، العین حق جو ہے نظر کا لگنا، ان چیزوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر 6 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت پہلے پڑھے اس لیے سے کہ اللہ تعالیٰ عمر درازی عطا فرمائے. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے. مغرب کی نماز کی فوری بعد کا انفرادی عمل ہے، یاد رکھیں. یہ کیا عمل ہے؟ یہ انفرادی عمل ہے. رسمن جو معاملہ چل رہا ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھے. کر لیں آپ، تسلی آپ کر کے کر لیتے ہیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. کیونکہ میرے کو پیغام دینا ہے. یہ جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی جو بنیادی اساسی پیغام ہے وہ دیا جائے. اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنا ہے. پہلے درازے اوپری کے لیے پڑھے، اب وسعت برکت کے لیے پڑھیے. اس کے بعد پھر سورہ یاسین. اس کے بعد خاتمہ بالخیر کے لیے 2 رکعت پڑھے، دوبارہ پڑھو، پھر 1 مرتبہ یاسین پڑھے، دعا کریں. یہ 3 امر کے لیے مختلف طرق سے یہ بات ہم کو ملتی ہے، پیغام ملتا ہے. اب اس کے بعد کثرت سے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کریں، اپنے مختلف محاسبہ کریں. اور اگر کوئی بزرگ ہیں تو اپنے گھر میں ان کے ساتھ معاملہ، ان سے استعانت طلب کر لیں، مغفرت حاصل کر لیں، معافی حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کریں. اللہ کے کئی حقوق ہم نے طلب کر دیے ہیں، اللہ کے کئی حقوق ہم نے ادا نہیں کیے تو اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے مغفرت استعانت طلب کر لیں. اور پھر صبح کے ٹائم اولین ساعتوں میں زیارت قبور کریں. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اب یہ سال کو ایک بار جو جاتے ہیں، چلیے سنت کے طریقے چلے جائیے، مگر جائیے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ لے کے دفن کر دیا، اماں کدھر ہے، بابا کدھر ہے، دادا کدھر ہے، نہیں معلوم. جب تم کو پردہ کرنے والوں سے ربط نہیں رہیں گا تو خود کے مرنے کا کوئی احساس نہیں رہے گا. تو کثرت سے قبرستان جایا کریں. شب برات کوئی جائے یہ ضروری نہیں ہے، ہر جمعہ کی شب جانا یہ سنت سے ثابت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں سنت کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے قلوب میں اپنے نور رحمانیت کا مولا جلوہ گری عطا فرما، اور ہمارے قلوب کو مجلہ منور فرما. مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت رضا کلمت طیبہ عطا فرما.
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.